کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلے تو استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استخارے کی تعلیم مروی ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر شے کے اندر استخارہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ بندہ جب ایسا کام کرنے لگے تو اس میں استخارہ یہ کر لے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ لیکن یہاں پر چند باتوں پر تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ یہ یاد رکھیے کہ استخارہ ایک ظنی چیز ہوتی ہے، یہ یقینی چیز نہیں ہے۔ یقین یہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، استخارے میں صرف آپ کو ایک اشارہ مل جاتا ہے۔ پھر شارحین حدیث نے اس موقع پر یہ لکھا کہ استخارہ اصل میں اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو تردد ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، بندہ متردد ہوتا ہے۔ اچھا، اب استخارہ دیکھیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کرنا چاہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کروں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی گناہ کرنے کے لیے استخارہ کرنا چاہے کہ میں فلاں نعوذ باللہ گناہ کر لوں، اس کے لیے استخارہ کروں، تو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے استخارہ کرے۔ جو چیز مقررات میں سے ہے، جس چیز کو مقرر کر دیا گیا، اب وہاں پہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ اصل میں ایک جائز کام کے اندر ہوتا ہے جو بندے پر نہ کرنا لازم ہوتا ہے نہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس کو اس میں ایک تردد ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو اب اس کے لیے وہ خیر کو طلب کرتا ہے، بھلائی کو طلب کرتا ہے، تو اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے۔ اب اسی موقع پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر نے اس بات کو لکھا کہ اگر بندہ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے پہلے سے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اس کا استخارہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ استخارے میں ایک چیز منع آ گئی اور اس کا کیا ہے؟ پکا ارادہ ہے کرنے کا۔ اب مناسب نہیں تھا کہ ارادہ پکا نہ ہوتا تو وہ کرتا، اور پھر اس کے بعد اسے جو اشارہ ملتا اس پہ کرتا۔ اب اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اسی طرح سے کام نہیں کرنا، اب اس کے لیے استخارہ کرتا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ جس میں تردد ہے بندے کو، اس موقع پر وہ استخارہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو استخارے کے اندر آئے بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے۔ واجب اب بھی اس پر ایسا عمل کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی یقینی چیز نہیں بلکہ ایک ظنی چیز ہے، بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ بسا اوقات دنیاوی اعتبار سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اور اس کا حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شادی ہے چونکہ وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اور نسلوں کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے، ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ہوتی ہے، تاکہ ایک مرتبہ دیکھنے تک کی اجازت دی کہ محارم کی موجودگی میں بندہ دیکھ بھی سکتا ہے، حالانکہ ویسے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، تو اب اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ تو اب بندے نے مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے ساری تفتیش کر لی، اب اس کے سامنے جو نتائج آئے، بھلے بعد میں آئے استخارے کے بعد، وہ یہ تھے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسی رپورٹس ملی اسے کہ اب بیٹی اس مقام پہ دینا یا بیٹے کا رشتہ اس مقام پہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بھلے تو استخارے کے اندر یہ آیا ہو کہ بہتر ہے، لیکن اس پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا، سکھایا ضرور ہے، اور اشارہ ملے اور بندے کو اور کوئی اس کے خلاف صراحتاً کوئی بات نہیں ملتی تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس استخارے پر عمل کرے، لیکن کرنا لازم نہیں ہے۔ اب بھی یہی حکم بیان کر دوں کہ کرنا بہتر ہے جبکہ اس کے برخلاف کوئی واضح طور پر قرینہ موجود نہ ہو، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو اسے گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، کئی لوگ تو کوئی رشتہ اب واپسی کرنا ہے یا منع کرنا ہے، اب سہارا لیں استخارے کا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی مناسب ہے، اچھا یہ اس کے استخارے کو ہی گویا کہ ٹکرا دیں گے ایک طرح کے، اور دوسرے کے پاس جائیں گے، جب تک انہیں نہ آئے گی میں نے وہاں سے کروا۔ جب لڑکے والے کہہ رہے ہوتے کہ ہماری ہاں آ رہی ہے، آپ کی نہ آ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ آپ نے کرے، تو یہ کیا پھر ایسے موقع پہ جب اختلاف ہو رہا ہو تو دونوں کسی ایک ہی مولانا کے پاس جائیں، کیا کریں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بولڈ ہوتے ہیں اور صاف الفاظ میں منع کر سکتے کہ ہمارا ذہن نہیں بن رہا، بہت سو کے اندر اس طرح کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو صاف الفاظ میں منع نہیں کر سکتے، تو منع کرنا یا منع کرنے میں کوئی اور بھی خرابیاں آ سکتی، کچھ اور راستے، جیسے امیر السنت نے اس دفعہ بیان بھی فرمایا تھا کہ بہت دفعہ ایسے خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں۔ تو استخارے کا سہارا لینا تو بہرحال خطرناک بات ہے کہ اگر ہاں آئی تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے کیا اس کے، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے، تو کوئی ایسی
بات کوئی ایسے جملے اچھے سے کسی سمجھدار سے بیٹھ کے بنا لیں اور میسج کر دیں. آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے. اچھے انداز میں دعا دے کے دونوں بچوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کر کے پھر اس کے بعد اسے بیان کر دے کہ اصل میں فی الوقت ہمارا اس حوالے سے کوئی ذہن بن نہیں رہا، تو اس لیے ہم آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جو بھی ہے وہ ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو خوش و خرم رکھے، اس کے نصیب اچھے کرے، لیکن فی الحال ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے. اور سامنے والوں کو بھی کوئی اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے. کہ دیکھیں یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس تو کیس آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات ایک آدھے سے کوئی تفتیش کر کے وہ رشتہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رونا دھونا لگا رہتا ہے. تو پہلے سے ہی اس حوالے سے پوری تفتیش آپ مکمل کریں. نہیں آپ کو سمجھ آتا رشتہ تو آپ اس حوالے سے کوئی باؤنڈ نہیں ہے، اور سامنے والوں کو بھی چاہیے، چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکے والے ہوں، کیونکہ بعض مقامات پر رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے جاتا ہے اور بعض مقامات پر لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے. تو سامنے والے کی مجبوری کو اور سامنے والے کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے.